جس کے ہاتھ میں عزت بھی ہے ذلت بھی، اور بے حد و بے نصاب درود و سلام آقا علیہ السلام کی ذات پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے ازواج پر اور آپ کے احباب پر۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو کامیاب بنائے۔ یہ جو خواہش ہوتی ہے کامیاب بنانے کی، ان خواہشات کا معیار انسان اپنے طور پہ جو متعین کرتا ہے، یا جو خواہشات عموماً انسان کے دل میں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی خواہش ہوتی ہے کہ دولت حاصل ہو جائے، اس کے بعد شہرت کی خواہش ہوتی ہے، یا پھر منصب یا اقتدار کی خواہش ہوتی ہے۔ یہ جو خواہشات ہیں یہ دراصل انسان کی نیت ہے۔ نیت کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اور ارادے سے پہلے اس کام کے کرنے کی یا اس ارادے کی کوئی غرض ہوتی ہے۔ اس غرض میں غرض یا تو کسی نفع کی خاطر ہوتی ہے یا پھر کسی نقصان سے بچنے کی۔ اور جنت جو ہے وہ ایک نفع ہے اور دوزخ ایک نقصان ہے۔ نفع کو حاصل کرنا اور نقصان سے بچنے کی ایک خواہش انسان کے اندر لاشعوری طور پہ ہوتی ہے، اور اسی کے مطابق وہ ارادہ کرتا ہے۔ جتنی بھی خواہشات ہیں کہ جو انسان کو پریشان کرتی ہیں، تکلیف میں ڈالتی ہیں، غم میں مبتلا کر دیتی ہیں، اگر خواہشات پورا نہ ہونے کی سمجھ آ جائے اور احترام کرنے لگ جائے انسان اپنی خواہشات کے ٹوٹنے کا، احترام یہی ہے نا کہ شکوہ نہ کرے، واویلا نہ کرے، اگر وہ احترام کرنے لگ جائے تو پھر دل کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، اور پھر دیگر تمام خواہشات جو ہے وہ غیر مانی ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ کیفیت سمجھ میں آ جائے نا، یہ کیفیت سمجھ میں آ جائے تو پھر یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ دیگر تمام خواہشات جو ہیں وہ فانی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کی کوئی حد نہیں ہے، جبکہ انسان کا سفر ان خواہشات سے بھی بہت پہلے سے ہے، اور ان خواہشات کے مر جانے کے بھی بہت بعد تک ہے۔ انسان کی اپنی ذات کا سفر، بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ انسان کی خواہش کب پیدا ہوتی ہے؟ انسان کے پیدا ہونے کے بعد خواہش پیدا ہو جاتی ہے، بھوک کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر جب جیسے جیسے سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا میں جو جو چیزیں وہ دیکھتا ہے، جس طرف اس کا دھیان جاتا ہے، اس کو حاصل کرنے کی خواہشات اس کے اندر پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر ان کو حاصل کرنے کے لیے مزید خواہشات جو ہے وہ اس کے اندر وقوع پذیر ہونے لگ جاتی ہیں۔ اگر ان خواہشات سے پہلے کے زمانے کی طرف انسان غور کرے کہ اس سے پہلے بھی وہ تھا اور مرنے کے بعد بھی انسان ہوگا، تو یہ جو خواہشات کا سفر ہے اس کے اندر جتنے عرصے میں خواہش کرتا ہے، اس عرصے میں بھی اپنی پیدائش سے اور یا اپنے خواہشات کے پیدا ہونے سے پہلے کے وقت کو اور اپنی خواہشات کے مر جانے کے بعد کے وقت کو سمجھ لے، تو یہ جو عرصہ ہے کہ جس میں انسان خواہشات کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے، جس کی خاطر زندگی کو اپنی ضائع کرتا چلا جاتا ہے، اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو زندگی کا مقصد بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ یہی انسان کا اول ہے، یہی انسان کا آخر ہے، اسی کے اندر هو الاول اور هو الآخر کا فلسفہ چھپا ہے۔ یہ خود ہی اگر سمجھ میں آ جائے کہ انسان کا اپنا آپ کیا ہے، تو اس کو اپنی زندگی کا مقصد بھی سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو خودی ہے، اس خودی کا راز کیا ہے، اس کا سر کیا ہے؟ کہ خودی کا سر ہے نہا لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کی ذات کے، کہ اس کی جگہ پہ کوئی اور بت داخل نہ ہو جائے، اور وہ بت انسان کے نفس کی خواہشات ہیں۔ ان بتوں کو
لا الہ ان بتوں کی نفی کر کے پھر الا اللہ کی طرف ایک وجود کی طرف اگر بندہ توجہ کر لے تو پھر اس کی زندگی کا مقصد، اس کی زندگی کا راز کھلنا شروع ہو جاتا ہے، خود ہی ظاہر ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور خود ہی کا سر ہے نہا لا الہ الا اللہ۔ ان راز کو اگر انسان سمجھ لے اور اس کو زندگی میں اپنا لے تو پھر دل کو دائمی سکون عطا ہو جاتا ہے۔ اور یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ یہ ذکر ہے، اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یہ جو خواہشات ہیں نا، اس کا معیار متعین کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم زندگی میں اپنی ترجیحات کیا رکھیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص حج کی خواہش رکھتا ہے۔ ہم اکثر ایسا ہوتا ہے نا، اپنی خواہشات متعین کرتے ہیں کہ جب خواہشات ٹوٹنی شروع ہوتی ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو ایک مثال ہے کہ ایک شخص نے حج پہ جانے کا ارادہ کیا، اس کی خواہش ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کا در دیکھ لوں، روضہ رسول کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اس کی خاطر وہ ساری زندگی کوششیں کرتا ہے، اس کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتا ہے، اور پیسہ جمع کرتے کرتے، وسائل جمع کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اور وہ حج نہیں کر پاتا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے زندگی کامیاب گزاری یا وہ ناکام رہا؟ کیا کہیں گے آپ نے؟ اس نے حج کی خواہش کی، ساری زندگی اس کو وسائل میسر نہیں آئے، وہ حج پر نہیں جا سکا، اس کی خواہش بظاہر پوری نہیں ہوئی، وہ کامیاب رہا یا ناکام رہا؟ بولیے نا۔ کامیاب رہا، کیونکہ اس کی نیت تھی نا، وہ اس پہ عمل کر سکا یا نہیں کر سکا، کوشش مقصد کا تعین تھا اس کا، اس نے اپنی زندگی کا مقصد متعین کیا ہوا تھا۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کو اتنا ثواب مل گیا یا نہیں ملا، یا اس کی نیت کا ثواب مل گیا، ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک چیز کی خواہش کی اور وہ پوری نہیں ہو سکی، مگر مقصد اس کا اس کے ذہن میں تھا، جو اللہ کی بارگاہ میں یقیناً قبول ہو جاتا ہے۔ عمل کے قبول ہونے یا نہ ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں، مگر ارادہ ضرور قبول ہو جاتا ہے۔ اب یہاں ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی کہ میں حج کر لوں یا روضہ رسول کی زیارت کر لوں، تو زندگی کی اور بہت ساری خواہشات ہوں گی جو پس پش چلی گئیں۔ وہ کہاں چلی گئیں؟ وہ خواہشات تھی کہاں؟ وہ کہاں سے آئی تھی؟ ان کی حقیقت کیا تھی؟ اور اگر کوئی حقیقت تھی تو پھر اس خواہش کے سامنے وہ باقی تمام خواہشات کہاں چلی گئیں؟ وہ کہیں نہیں گئیں، کیونکہ ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ وہ انسان کی اپنی بنائی ہوئی خواہشات ہیں، انسان کی اپنی بنائی ہوئی خواہشات ہیں، اس کے بغیر بھی زندگی گزر جاتی ہے، اس کے بغیر بھی انسان کامیاب ہو سکتا ہے، زندگی میں کوئی مقام حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں اس وقت کوئی مقام حاصل کرتا ہے کہ اگر وہ شکوہ کے بجائے شکر ادا کرنے لگے۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، کہ تم اس کا ذکر کرو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں ہر جگہ یاد رکھوں گا، اور پھر ناشکری میں نہ پڑ جاؤ۔ تو ایسی صورت میں کامیابی کیا تھی؟ خواہشات جو تھی وہ بھی پس پش ڈال دی، وہ پیدا نہیں ہوئی، جو خواہش تھی وہ بھی پوری نہیں ہوئی، تو پھر اس میں کامیابی کیا تھی؟ کامیابی یہ تھی کہ دیگر خواہشات اس کے نفس پہ غالب نہیں ہوئی، اور جب خواہشات نفس پہ غالب نہ ہو اور نفس خواہشات پہ قلبی کیفیات، روحانی کیفیات ان خواہشات پر غالب آ جائیں تو پھر انسان کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو خواہشات ہیں اگر یہ پوری ہو جائیں، پیدا ہوئی اور اگر یہ پوری ہو جائے تو یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی کوئی ناشکری نہیں ہے، اس کی کوئی برائی نہیں ہے۔ انسان زندگی گزارتا ہے، ضرورتیں ہیں، اس کی ضرورتوں کے مطابق اس کی حاجتیں ہیں، اس کی خواہشات ہیں، اگر پوری ہو جائیں تو اس کا فضل ہے، اور اگر پوری نہ ہو
تو اس کا خاص فضل ہے. یہ بات اگر سمجھ آ جائے تو انسان کی زندگی کا معیار بہت بلند ہو جاتا ہے کہ اس نے جو چاہا، بندے نے جو چاہا اللہ نے وہ پورا نہیں کیا، مگر اللہ نے وہ کچھ کیا کہ جو اللہ نے چاہا. اپنے ساتھ اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا کہ جو اللہ نے چاہا. لہٰذا ہمیشہ اللہ سے اللہ کا فضل مانگو. اور اگر آپ نے یہ کہا کہ مجھے یہ نہیں ملا تو یا اللہ مجھے صبر عطا فرما، تو جب آپ اس سے صبر مانگیں گے تو صبر عطا کرنے کے لیے وہ آپ کی زندگیوں میں دشواریاں بھی پیدا کرے گا، کیونکہ آپ نے صبر مانگا ہے. اس لیے ہمیشہ شکر ادا کرو. شکر ادا کرو گے تو وہ آسانیاں عطا کرے گا. شکر انسان زبان سے ادا کرتا ہے، الفاظ سے، لیکن صبر کے لیے الفاظ ادا نہیں کرتا. صبر کوئی عمل بھی نہیں ہے، کوئی عبادت کی طرح کا کوئی عمل بھی نہیں ہے کہ چلو وضو کر کے یہ پڑھنے بیٹھ جائیں تو صبر ادا ہو جائے گا. صبر کیا ہے؟ پریشانیوں پر، حالات پر خاموش رہنا دلیری کے ساتھ، اور اس کا شکر ادا کرتے رہنا، اور اس کی رضا میں اپنے نفس کو راضی رکھنا، یہ صبر کا نام ہے. صبر یہ کوئی کسی قسم کا کوئی عمل نہیں ہے. صبر کسی قسم کا کوئی وظیفہ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی چلہ نہیں ہے. یہ ایک روزے کی طرح کی کیفیت ہے. اللہ نے جو کچھ دیا اس پہ شکر ادا کیا، جو کچھ نہ دیا اس پر بھی شکر ادا کرنا در حقیقت صبر ہے. اور انسان کا جو او مائی گاڈ کہنے کا ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز انسان کو حاصل نہیں ہوئی، اس کو تکلیف پہنچی تو انسان کو گاڑتا ہے نا او مائی گاڈ. مگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو او مائی گاڈ کہنے کا انداز بدل جاتا ہے. وہ پھر او مائی گاڈ نہیں کہتا، او مائی گاڈ. انداز بدل جاتا ہے، کیفیت بدل جاتی ہے. اس کا فضل سمجھنا، ماننا، یہ اس کا احسان ہے. انسان اپنے ساتھ لایا کیا تھا؟ اپنے ساتھ کیا لے کر آیا تھا؟ انسان دنیا میں آیا تو کیا لے کر آیا؟ اپنا آپ لے کر آیا تھا. یہ بات سمجھ میں آ جائے تو اس کا شہرک سے قریب ہونا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ انسان کا اپنا جو وجود ہے، اس کے اندر ایک وجود ہے جو ہر وقت اس پہ کیمرے کی طرح سے آنکھ کھول کر اس کے لیے گواہی بنے ہوئے. انسان کے ہر عمل، ہر خواہش کو وہ واچ کر رہا ہے، اور انسان کی خواہشات اس کے تابع اگر ہو جائیں کہ جو دیکھ رہا ہے اور جو کچھ چاہ رہا ہے کہ یہ ایسا کر لے، تو پھر اس وجود اور اس وجود کے درمیان سے پردے ختم ہو جاتے ہیں. وہ جو قطرہ ہے وہ سمندر میں شامل ہو جاتا ہے. پرسوں محفل میں بھی بات کی تھی نا کہ انسان کی انا جو ہے، اس انا کو ختم کرنا، اس انا کو اپنانا، اس انا کو ختم کر کے اس انا کو اپنانا، یہ زندگی کا مقصد ہے. اور انسان کی یہ انا اونچے پہاڑوں پر برف کی صورت میں جمی ہوئی ہے. وہ برف پگھل کر دریا میں بہتے ہوئے اس سمندر میں آتی ہے کہ جس کی گہرائی کو اس کے اندر اترے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا. اور وہ سمندر جو ہے وہ اللہ کے نور کا سمندر ہے، اس کی ذات کا سمندر ہے. اس روح کے سمندر، اس نور کے سمندر، اس اللہ پاک کی ذات کے سمندر کی جو لہریں ہیں وہ عشق رسول ہے. اور اس کے اندر دریا کے ذریعے اترنے والا پانی وہ انسان کی ذات ہے جس کی انا برف کی طرح سے اونچی پہاڑیوں کی چوٹیوں پر جمی ہوئی تھی. اس چوٹی پہ جمی ہوئی انا کی برف کو پگھلا کر سمندر تک لانے کا کام مرشد پاک کا ہوتا ہے. وہ مرشد ہوتا ہے کہ جو اس کو وہاں سے پگھلا کر نیچے کی طرف لاتا ہے اور اس سمندر کی گہرائی میں لے جا کر ایسے ملا دیتا ہے کہ پھر وہ برف نہیں رہتی، دریا نہیں رہتا، وہ پھر سمندر ہی ہو جاتا ہے. تو یہ اصل انسان کے وجود کی حقیقت ہے کہ جب وہ فنا ہوتا ہے، اپنی نفس مرتا نہیں ہے،
نفس موت کا ذائقہ چکھتا ہے، مرتی اس کی خواہشات ہیں، جب خواہشات مر جاتی ہیں تو پھر چاہت بن جاتی ہے، اور جب چاہت بن جاتی ہے تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ لوٹ آ اپنے رب کی طرف، اس پگھلتی ہوئی برف کے بعد بہتا ہوا آ کر اپنے رب کی طرف لوٹ آ، اور اس کی ذات میں ایسا گم ہو جا کہ پھر تیرا کوئی وجود ہی نہ رہے، تیرا کوئی ذکر ہی نہ رہے۔ فاذکرونی اذکرکم، اس طرح سے ہو جائے کہ ذکر پھر تیرا ہو تو پھر اس کا ذکر ہو جائے، ذکر تیرا ہو یاد اس کی آ جائے، اس کا ذکر ہو تو چہرہ تیرا سامنے آ جائے۔ یہ انسان کی زندگی ہے، یہ انسان کی اصل حقیقت ہے۔ اگر فرضی طور پہ ہم کچھ دیر کے لیے یہ تصور کریں، اپنے آپ میں یہ تصور کریں کہ ہم ایک قبر ہیں، اگر میں یہ تصور کروں کہ میں ایک قبر ہوں، مٹی کی ایک قبر، اور اس قبر کے اندر ایک وجود دفن ہے، چاہے اسے نفس کہہ لیں یا دل کہہ لیں، اس قبر کے اندر ایک وجود دفن ہے، اس وجود کی کچھ خواہشات تھیں، اب قبر میں وہ دفن ہے تو پھر اس کی خواہشات کہاں گئیں؟ اس کو وہ قبر سے باہر حاصل کرنے کی اگر کوشش کرے گا تو اس کو کچھ نہیں ملے گا، اور اگر اس کی خواہشات اس رب کی چاہت تھی تو وہ دفن مردہ جو تھا تو اس سے کوئی سوال کرنے بھی آئے گا تو وہ پہلے سے ہی دیکھے گا کہ جس کا سوال کرنے آ رہا ہوں کہ مر رب ہوگا کہ تیرا رب کون ہے، تو اس رب کا نور تو اس کے اندر پہلے سے ہی چمک رہا ہے، تو وہ سوال کرنے والا سوال کیا کرے گا؟ تو سمجھ جائے گا کہ جس کی قبر کے اندر، اس قبر کے اندر جو نفس کا مردہ ہے، وہ اگر نفس مطمئنہ حاصل کر لے، نفس مطمئنہ کا مقام حاصل کر دے، تو اس قلب کے اندر، قلب ایک مردہ کی صورت میں پڑا ہوا ہے، اس کے اندر اگر اللہ کے نور کی روشنی آ جائے تو پھر جو سوال کرنے والا ادھر جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ جب اعمال لکھیں گے تو ان کے سامنے اعمال کیا ہوں گے؟ وہ تو یہی کہیں گے کہ اس کے تو صرف ساری زندگی جو ہے اس رب کا نور ہی اس کے دل میں چمکتا رہا، اس کے اندر کوئی اور خواہش ہی پیدا نہ ہوئی۔ اور یہ کیفیات کہاں سے ملتی ہیں، کیسے ملتی ہیں؟ یہ جو جسم کا مردہ ہے، یہ جسم کی قبر ہے، اس کے اندر جو مدفون ہے، اس کے قریب آنے والے کسی سے فیض پا لیتے ہیں اور کہیں پہ آ کے لوگ منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ جس سے فیض پاتے ہیں ان کے اس قبر کے اندر وہ نور اس طرح سے چمک رہا ہوتا ہے کہ اس کی شعائیں معاشرے میں پھیلتی چلی جاتی ہیں، اور جو اس کے قریب آتا ہے وہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں، اور پھر اس کے دل کو اللہ کے نور سے منور کر دیتی ہیں۔ تو یہ اولیاء اللہ کی ذات، چاہے وہ جسم کے اندر ہو چاہے وہ مزار کے اندر ہو، اگر ان کے قریب سے کوئی خواہش رکھنے والا، اللہ کی محبت کی، اللہ کی ذات کی خواہش رکھنے والا قریب سے بھی گزر جائے تو یہ مقناطیس کے طریقے سے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اور اپنا بنا لیتے ہیں۔ انسان کو شعور نہیں آتا، سمجھ نہیں آتی، مگر آہستہ آہستہ جب اس کی خواہشات کا زنگ اترنا شروع ہوتا ہے تو پھر اندر جو مقناطیسیت ہے وہ ظاہر ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ دوسروں کو اپنی طرف کھینچنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ بھی ہمیں بھی صحبت سنگت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ یا کریم اللہ